سوال ہے کہ جنابت کی حالت میں آیت الکرسی یا کوئی پڑھیں گی تو اور صورت کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا حالت جنابت میں قرآن حکیم کی کوئی آیت یا کوئی سورت یا آیت الکرسی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، قرآن نے جو بات کہی لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ظاہر وہ اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، لیکن قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، زبانی اس کو جو قرآن یاد ہو پڑھ سکتا ہے، نہ صرف پڑھ سکتا ہے بلکہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حالت جنابت میں یا ناپاکی کی حالت میں، خاص طور پر جب عورت جو ہے وہ اپنے ماہانہ ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہے، تو اس وقت خاص طور پر جب اس نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، اور اسی طرح مرد بھی جب وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے شیطان کے حملے کا۔ انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت شیطان کے حملے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اگر غسل کیے ہوئے ہوں، حدث اکبر میں نہ ہوں، اور آپ وضو کیے ہوئے ہوں، یعنی حدث اصغر سے بھی بچے ہوئے ہوں، باوضو ہوں، تو شیطان کے حملے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اگر آپ باوضو۔ اور جب آپ بے وضو اور بے غسل ہیں تو اس وقت تو گویا آپ شیطان کا تر اور نرم چارہ ہیں اس کے لیے، وہ کسی بھی وقت آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی حالت میں نہ صرف یہ کہ آپ قرآنی آیات اور دعائیں اور تسبیحات اور استغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ لازماً پڑھنا چاہیے، اور تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں۔ اور وہ ہماری بچیاں اور خواتین جو ان ایام میں ہوتی ہیں جب نماز نہیں پڑھنی، ان کو لازماً تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے صبح و شام کے اذکار اور دم وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، اور زبانی قرآن کو جن کا جتنا آتا ہے وہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ البتہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا یا مصحف کو چھونا یہ ان کے لیے درست نہیں ہے، وہ مصحف کو چھو نہیں سکتے، اور کوئی بھی نہیں چھو سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منع کی دلیل نہیں ہے، اور اس سے شیطان کے حملے سے اس وقت بچنے کے لیے زیادہ اذکار کی ضرورت ہے، اور زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، زیادہ تسبیحات کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن کی کچھ حصہ یاد ہو یا ادعیہ دعائیں وغیرہ ہوں، سب کچھ پڑھی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ذکر کیا تھا معاشرتی رسم و رواج، یہ جو برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری پارٹیز، اسکول کالج یونیورسٹی پارٹیز، یہ اس میں آئیں گی یا اس کی کیا شریعت سے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ کوئی اگر تہوار ایسا جس کا تعلق کسی ایسی قوم سے یا کسی ایسی روایت سے ہے جو کفر کی روایت ہے یا شرک کی روایت ہے، ایسے کسی تہوار کو منانا یا اس تہوار میں شرکت کرنا یہ تو صریحاً گناہ ہے۔ یعنی جس کا تعلق کسی کفر سے ہو یا کفر کی روایت سے ہو، کسی شرک سے ہو یا شرک کی روایت سے ہو، یا مشرکوں کی خصوصیت کے ساتھ جو ان کی رسمیں ہیں ان کے ساتھ ہو، تو ان کے میں تو شرکت کرنا اور ایسے رسومات اور تہوار منانا یہ تو گناہ، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں۔ البتہ وہ اعمال اور وہ تقاریب اور وہ رسومات جس کا تعلق کسی مذہبی روایت سے، کسی شرک اور کفر کی روایت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی علاقائی روایت کے ساتھ ہے یا کسی خاندانی روایت کے ساتھ ہے، اور وہ جائز حدود میں ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا یہ اصول یہی ہے، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے لے لیں، اگر اس کے پیچھے کوئی تاریخی طور پر کوئی ایسا شرک، کوئی ایسا کفر اس میں موجود نہیں ہے، اور وہ اس رسم کا تعلق کسی بھی باطل عقیدے سے بھی نہیں ہے، اور اس کا تعلق صرف خاندانی رواج کے ساتھ یا کسی ایسی خوشی کے ساتھ ہے، تو وہ خوشی منائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اگر جائز حدود میں ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو، اور اس کو صرف خوشی کی حد تک خوشی منائی جائے اور خاندانی رواج سمجھ کے منائی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں خام خواہ اتنا اپنے آپ کو سخت نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا معاشرتی رواج اور معاشرتی جو رسومات جائز حدود میں بھی کسی کو آپ کرنے سے منع کریں، یہ درست نہیں ہے۔ میرا نام جلال الدین اجمل ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماڈرن سائنس کے اندر جو فرشتوں کا کنسیپٹ دیتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، تو یہ کیا اس دور میں تک آج بھی آ سکتے ہیں یہ فرشتہ؟ آپ نے بھی کہا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطروں میں کہا. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں، جیسے جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو کیا صرف اسی وقت آئے تھے یا آ سکتے تھے یا آج بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ماڈرن سائنس پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، مجھے نہیں پتہ، اور سائنس کی ساری باتیں مان لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کا کیا اعتبار، وہ ہر 50-100 سال بعد اپنی باتیں بدل لیتی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے خام خواہ اپنے آپ کو سائنس کا پابند کرنے کی. ہم ہیں شریعت کے پابند، اور شریعت اگر کہتی ہے کہ فرشتے ہیں تو فرشتے ہیں، سائنس کہے کہ ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم پھر بھی سائنس کی بات کو نہیں مانیں گے. البتہ رہ گئی بات یہ کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. ظاہر سی بات ہے جب ایک وقت میں کوئی ایک مثال موجود ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تو امکان تو ہمیشہ موجود ہے، لہٰذا کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں فرشتوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور فرشتوں کو دیکھے جانے کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. جیسے ایک صحابی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو ایک روشنی اپنے اوپر نظر آئی، ایک روشنی کا حالہ نظر آیا، ایک بدلی سی نظر آئی. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتے تھے اور وہ جڑ کے تمہارا قرآن سن رہے تھے، اور اگر تم قرآن پڑھتے رہتے اور ختم نہ کرتے تو دن چڑھ جاتا تو لوگ بھی اس کو دیکھتے. تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے دیکھے جانے کا بھی امکان ہے اور کسی بھی شکل میں ان کے آ جانے کا بھی امکان ہے. یہ ایک بڑا یعنی کوئی چند سال قبل کا واقعہ ہے. میں یو کے میں تھا، مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا کہ ایک نو مسلمہ خاتون تھی جو اکیلی رہتی تھی، اور وہ مسلمان ہوئی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی یعنی پریکٹسنگ مسلمان اور ماشاءاللہ بہت اچھی تہجد گزار خاتون تھی. اس نے ایک مدرسہ سے ایک دن درس میں سنا کہ وہ عقیدے کی بات بتا رہی تھی مدرسہ، اور اس نے درس میں یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے. ظاہر ہے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. تو وہ خاتون وہ نو مسلمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہتے نظر آتے ہیں، میں تو روز دیکھتی ہوں، اور میں جب تہجد پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور میں ان کو روز دیکھتی ہوں، تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ نہیں نظر آتے؟ تو یہ اللہ کا کام ہے، امکان بہرحال ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو کیسے دکھاتا ہے اور کس طرح اور کس شکل میں دکھاتا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم نے اسلاف سے سنا ہے کہ جن لوگوں کو، اگرچہ حدیث کے اندر تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن اسلاف سے یہ بات سنی ہے کہ جن لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے اور وہ لوگ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ایسی کیفیات کا سامنا ہوتا ہے کہ جیسے ان سے کسی فرشتے نے سلام لیا اور فرشتے ان کو آ کے سلام کرتے، مصافحہ باقاعدہ کیا. تو یہ کیفیات ہیں، اور یہ پریکٹیکلی کوئی نظر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. امکان بہرحال موجود ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ امکان ہے کہ نہیں، امکان موجود ہے، لیکن یہ کب، کیسے اور کس طرح ممکن ہے، اس کے لیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی، نہ کوئی طریقہ ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے نہیں. ہماری طرف سے کسبی طور پر اس کیفیت کو اچیو نہیں کیا جا سکتا. البتہ اللہ کا کام ہے، کسی کو دکھانا چاہے تو کسی بھی وقت دکھا سکتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو نظر نہیں آ سکتی. فرشتے اگر دنیا میں آئے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، سارے صحابہ نے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھ سکتے ہیں اور فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر کسی بھی فرشتے کو دیکھا جا سکتا ہے. اور کہاں کہاں کون کون کس اعتبار سے آتا ہے اور کس طرح سے نظر آتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. جو خضر کا واقعہ جو سورۃ الکہف کے اندر موجود، سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، وہ خضر کیا تھے اس کے بارے میں بھی مختلف مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور اللہ کی طرف سے وہ جو کارکنان قضاء و قدرت ہوتے ہیں ان میں سے ایک کارکن تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو تشریعی طور پر شرعی علم کے عالم تو سب سے بڑے ایک نبی ہی عالم ہوتا ہے،
تو لیکن ایک تکوینی علم ہوتا ہے. تکوینی علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قضاء و قدرت کے کارکنان ہیں ان کو دیا ہوا ہے، وہ ان کے پاس علم تھا. تو خضر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی، ان سے گفتگو بھی کی، واقعات بھی 3 ہوئے، اور ان واقعات کے بعد ان کا آپس میں جدائی بھی ہو گئی. اور وہ ساری باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے نا، موسیٰ سے صبر نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا. یعنی یہ علم کی وہ کیفیت ہے جس کا تعلق نبیوں کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس میں بھی یہ امکان ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا صرف دکھانے کے لیے، اور صرف اتنی بات سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، اور انہوں نے اپنے حساب سے تو ٹھیک ہی کہا تھا، اس لیے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. لیکن تشریعی علم اور ہے اور تکوینی علم اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ بس یہ جو ہے نا علم صرف، اور پھر علم کی وہ جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں حضرت خضر میں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا علم خضر کے پاس تھا. جب انہوں نے ساری بات کر دی تو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جب بیٹھے تھے سمندر کے کنارے تو کشتی میں بیٹھے تھے یا کشتی کے قریب بیٹھے تھے، تو ایک چڑیا جو ہے وہ آئی اور آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے سمندر سے پانی لیا اپنی چونچ میں. تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے پاس سارا علم ہے، میرا اور تیرا دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے. تو دکھایا تو بھارت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کو. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ان ساری واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھے جانے کا امکان تو ہے، لیکن کب، کیسے اور کیوں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. واللہ اعلم. وعلیکم السلام. جنہوں نے اور اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا، تو انہوں نے کچھ اعتراض کیا کہ دین کی تشریح کرنے والوں نے کچھ چیزوں پر غلط تشریح کی ہے. مثال انہوں نے دی کہ مرتد کی سزا سزائے موت نہیں ہے، یہ تشریح کرنے والوں نے غلط تشریح کی ہے. تو اس پر کیا دلیل ہے کہ مرتد کی سزا سزائے موت نہیں؟ آپ کا سوال مرتد کی سزا کے بارے میں ہے یا اس کے بارے میں کہ تشریح لوگوں نے غلط کی ہے؟ مرتد کی سزا پر دلیل کیا ہے؟ تشریح کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حالانکہ دونوں ہی سوال بڑے اہم ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں، جو پہلا حصہ ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں شوبز کا ایک آدمی ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ میں آئندہ جو ہے شوبز چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کروں گا، اور اس نے کہا کہ آج تک جو دین کی تشریح کرنے والوں نے تشریح کی ہے وہ ٹھیک نہیں کی، اور اس میں مثال کے طور پر انہوں نے کہا مرتد کی سزا کے بارے میں ان کی تشریح ٹھیک نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان دین سے واقف نہیں ہوتا. دین سے جب واقف ہوتا ہے تو پھر یہ اعتراضات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا. لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں، اور واقفیت ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے. ابھی کل ہی ایک کالم میں پڑھ رہا تھا پاکستان اخبار کے اندر کہ یہاں ایک تقریب ہوئی تھی قذائف اسٹیڈیم کے پاس، ای لائبریری ہے، اس میں ایک کسی کتاب کی تقریب رونمائی. تو وہ چونکہ علماء کی ایک محفل تھی، آداب اختلاف، ایک کتاب ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب نے لکھی ہے، اس کی تقریب رونمائی تھی. تو اس کے بارے میں جو اس تقریب کا اینکر تھا اس کا کالم کل چھپا ہے، تو جو اسٹیج سیکرٹری تھا، تو اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جب کہا گیا کہ میں اس تقریب میں آؤں بطور اسٹیج سیکرٹری، تو کہتا ہے میں نے جواب دے دیا میں نے نہیں جانا، اس لیے کہ مجھے مولویوں کا بڑا خوف ہے، میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں. تو کہتا ہے میں اپنے اس ڈر کی وجہ سے میں نے کہا میں نے کوئی نہیں جانا، وہاں پہ اتنے سارے مولوی آئے ہوئے ہوں گے تو میں نے نہیں جانا. بہرحال وہ اس سے وہ آغاز کرتا ہے اپنے کالم کا، اور کالم کا اختتام اس نے اس بات پر کیا ہے کہ یہ پروگرام وہ زبردستی مجھ سے کروایا آرگنائزر نے، لیکن اس پروگرام کرنے کے بعد میرا مولویوں کا خوف اتر گیا ہے.
تو میں جتنا ڈرتا تھا تو پتہ چلا کہ اتنے ڈرنے کی چیز یہ نہیں ہے، اور ان سے کافی روشنی مجھے ملی ہے، اور کافی تو بات اصل میں یہ ہے الناس اعداء لما جاہلوا، جن چیزوں کا علم نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک تو جو پہلو ہے وہ انشاءاللہ جب وہ علماء کے قریب آئیں گے، ساری زندگی شوبز میں گزارنے والا، اس کو کیا پتہ علماء کے پاس اللہ نے کیا روشنی رکھی ہے، جب وہ علماء کے قریب آئیں گے اور علماء سے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو ان کو انشاءاللہ یہ والا ان کا معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ فضل فرمائے گا۔ رہ گئی بات مرتد کی سزا کے بارے میں، تو یہ بھی وہی بات ہے کہ جب آپ کو دین کی بنیادوں کا نہیں پتہ، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث بطور قانون کے نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں چونکہ مرتد کی سزا کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تشریع نہیں ہے بھائی، مرتد کی سزا کسی تشریع کے نتیجے میں نہیں بنی، یہ نص کے نتیجے میں بنی ہے، اور نص جو ہے قانون کی شک کو کہتے ہیں، اور قانون صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وہ بھی شک ہے قانون کی۔ لہٰذا مرتد کی سزا میں نے، آپ نے، یا کسی مولوی نے اپنی تشریح کے ذریعے نہیں رکھی، یہ انہوں نے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ یہ مرتد کی سزا جو ہے تشریح کے طور پر سامنے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرتد کی سزا حدیث سے ملتی ہے۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی بات تسلیم کر لیتے، بڑے اچھے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو عرش سے نہیں ملا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہی نہ بنتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتاتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ حدیث کو مانتے نہیں، آپ کے لیے قرآن کافی ہے۔ تو بھائی آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن کو، آپ کو پتہ چلے گا، آپ حدیث کو پڑھیں، دین پڑھیں گے تو دین کی بنیادوں کی بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ دین کوئی عام چیز نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے سادہ ہے، آپ عمل کریں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک سائنس ہے۔ ایک بندے نے کیمسٹری نہیں پڑھی، پڑھی، وہ یہ اعتراض کرے کہ یہ H2O کیوں ہے، یہ HO2 کیوں نہیں ہے، میں اعتراض کر دیتا ہوں۔ کیمسٹری والے سارے غلط کہتے ہیں، آج تک غلط تشریح کی انہوں نے کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 آئٹم رکھا پانی کے اندر، حالانکہ H2O نہیں ہے، HO2 ہے، یہ غلط کیا انہوں نے، تشریحات ہی غلط ہیں۔ کیا مطلب؟ میں الف بے نہیں جانتا کیمسٹری کی، میری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ ان کی تشریحات غلط؟ لہٰذا دین کے معاملے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، لہٰذا پہلے دیکھیں کہ مرتد کی سزا کہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ مرتد کی سزا حدیث سے ثابت ہوتی ہے، مرتد کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ مرتد ایک اسلامی ڈسپلن، اور یہ لاجیکلی بھی ثابت ہے۔ مثلا دیکھو، ایک آدمی ایک ملک کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، پوری دنیا میں اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے، پوری دنیا میں اس کی سزا موت ہے، جو ملکی قانون کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ 16 MPO پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی اگر کوئی پوری دنیا میں بغاوت کا قانون ہے، جو ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو کوئی ملک، کوئی جمہوری ریاست بھی برداشت نہیں کرتی، تو اسلامی ریاست اس کو کیسے برداشت کرے؟ جو اسلام کی ریاست کے اندر ایک، جو ہاں اسلامی ریاست صحیح معنوں میں موجود ہے، اور وہاں اگر کوئی شخص اس ریاست کے ڈسپلن کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور بغاوت کر دے، تو جس طرح دوسرے برداشت نہیں کرتے اس طرح اسلامی برداشت نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے مرتد۔ مرتد کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ گروپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آپ کا گروپ چھوڑ کے دوسرے گروپ میں چلا جائے آپ اس کو قتل کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست جس میں پورے ڈسپلن کے ساتھ اسلام کا نفاذ موجود ہو، اس ڈسپلن کی جو شخص خلاف ورزی کر کے بغاوت کرے گا، اس دائرے سے باہر نکلے گا، وہ مرتد ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ فٹ بال کا کھلاڑی وہ کہے کہ میں نے ٹیم جوائن کرنی ہے اور میں نے ٹیم میں کھیلنا ہے،
تو اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ فٹ بال ٹیم میں گول دوسری ٹیم کو کرنا ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو نہیں کر سکتے. اور جو کوئی کھلاڑی یہ کہے کہ میں رہنا تو آپ کی ٹیم میں ہے لیکن گول بھی آپ کے خلاف کرنا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسلام اسی لیے مرتد کی سزا رکھتا ہے. اور مرتد کی سزا کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی ذہن کی ساخت اللہ نے بنائی ہے، اور انسان جب بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتا ہے تو علمی طور پر اس کے کئی مقامات اور کئی سطحیں اور کئی لیول ہو سکتے ہیں. آدمی ایک نظریے کو چھوڑ کر دوسرے میں جا سکتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں جا سکتا ہے، لیکن ایک اپ ورڈز اس کی ڈائمنشن ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان اگر علمی طور پر آگے بڑھتا جائے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ جب وہ حق کی تلاش میں ہوگا تو وہ فطرت تک پہنچ سکتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ وہ دین اسلام. لہذا جو دین اسلام پر پہنچ گیا یہ پیک ہے. اب اگر وہ اس کے بعد کہیں جاتا ہے تو وہ دانش کے کسی تقاضے کے مطابق نہیں جاتا، وہ کسی علمی تقاضے کے مطابق نہیں جاتا، وہ لازماً کسی نہ کسی مادی فائدے کی وجہ سے جاتا ہے. اس کا کوئی اور فائدہ ہے، وہ یا تو آیا وہ منافقت کے ساتھ تھا، یا وہ کسی مادی فائدے کے لیے کسی اور جگہ جا رہا ہے. اس کی وجہ اس کی دانش اور عقل اور اس کی فطرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فطرت کی آخری منزل اسلام ہے. اور اسلام کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور جگہ جاتا ہے تو اس کے مقاصد کوئی اور ہوں گے. اگر وہ اسلام کے بنیادی ڈسپلن کو توڑے، البتہ جہاں پہ طوائف الملوکی ہو، مختلف گروہ ہوں، عیسائی، یہودی، مسلمان سب ایک ہی سٹیٹس میں رہ رہے ہوں، تو وہاں کوئی شخص مسلمانوں سے یہودی بنے، عیسائی یہودی سے عیسائی بنے، عیسائی سے مسلمان بنے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں مرتد کی سزا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مرتد کی سزا کی امپلیمنٹیشن وہاں ہوتی ہے جہاں اسلامی ریاست کا ڈسپلن ہو، اور کوئی شخص اسلامی ریاست کے اس نظام کے خلاف بغاوت کرے، وہ مرتد ہوتا ہے. اس کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہوئی ہے، اور بغاوت کی سزا پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور انشاءاللہ آپ بھی جب لوگوں کے سامنے اس طرح سے دین کو پیش کریں گے تو اللہ کے فضل سے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. البتہ کوئی اگر جہاں سب ایک حیثیت میں رہ رہے ہیں تو کوئی ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا جائے، دوسرے سے پہلے میں آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں مرتد کی سزا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم اهدنا بالقرآن العظیم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللهم انفعنا بالقرآن العظیم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظیم. اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظیم. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم. اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.